اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسول ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي البدهي الابتهامي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات بر محمد و آل محمد۔ الحمدللہ، خدا کا شکر ہے کہ جس نے ہمارا اور آپ کا شمار اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار دیا اور ہم لوگ اس وقت ایام عزائے فاطمیہ میں بی بی سیدہ کا ذکر اور انہی کے صدقے میں دیگر اور بھی بہت سی اسلامی باتوں پر نظر رکھ رہے ہیں۔ ہمارا جو موضوع چل رہا ہے وہ موضوع جو حضرات مجلس میں شامل ہو چکے وہ بہتر جانتے ہیں۔ ہمارا موضوع بی بی سیدہ کے صدقے میں یہ ہے کہ وہ خواتین جن کا نام تو ہم جانتے ہیں جو بڑی محترم ہے، لیکن ان کی بایوگرافی، ان کی سوانح حیات، ان کے بارے میں ہم بہت کچھ نہیں جانتے، جیسا کہ ہم نے کہا، اور ان میں سے دو بیویوں کا ذکر ہم نے آپ کی خدمت میں پوری ایک گھنٹے کی مجلس میں پیش کیا۔ مثلاً جیسے ہمارے اور آپ کے آخری نبی کہ آپ کی والدہ جناب آمنہ خاتون، مطلب ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ نبی کی بیوی ہیں، لیکن اور کیا جانتے ہیں؟ اس اور کو بتانے کے لیے ہم نے پوری مجلس اس سے پڑھی۔ کل کی جو مجلس جو گزری ہے جس میں ہم نے یہ بات پیش کی کہ اگر کسی کا بیٹا عالم ہو جائے تو وہ فخر سے کہتا ہے کہ میرا بیٹا عالم ہے، اور جس کا بیٹا علی ابن ابی طالب ہو، لیکن اس فاطمہ بنت اسد کے بارے میں سلام اللہ علیہا کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ 3 لائن جانتے ہیں۔ مولا علی کی ماں ہے، حضرت ابو طالب کی زوجہ ہیں، خانہ کعبہ میں داخل ہو گئی تھی۔ اور کیا جانتے ہیں؟ یہ ذکر کل کی مجلس میں پورا تو نہیں ہوا، اس لیے کہ چیزیں باقی رہ گئی تھی، 1 گھنٹہ 1 منٹ ہو چکا تھا، لہذا آج ایک عظیم شخصیت کے سلسلے سے ہم گفتگو کریں گے۔ تاریخ میں بڑا نام ہے ان کا، بڑی قربانیاں ہیں ان کی، بڑی محترم بیوی ہیں۔ وہ کون سی بیوی ہے؟ جناب اسماء بنت امیس سلام اللہ علیہا، صلوات پڑھیں بر محمد والے۔ لیکن چونکہ رات کی مجلس میں ایک معاملہ یہ آیا کہ چونکہ وہاں بھی مجلس الحمدللہ ہو رہی ہے، اور ادھر جب تک ہم بیٹھتے ہیں ادھر سے آنے میں جو 7 سے 10 منٹ کا جو گیپ ہوتا ہے، تو اس میں ہم نے یہ سوچا کہ کوئی ایک ایسے ٹاپک پہ بات کر لی جائے کہ ذرا وہ ریکارڈ بھی ہو جائے، لوگوں تک پہنچ بھی جائے، مگر احسن انداز میں، اور اس کے بعد جب مومنین آ جائیں تو ہمارا جو مین موضوع ہے وہ شروع کیا جائے۔ وہ سلسلہ آج تو فی الحال وہ معاملہ فٹ نہیں ہو رہا ہے، لیکن چونکہ اب اس موضوع کو بھی چھیڑا ہے ہم نے، تو وہ آپ کی خدمت میں ہم نے کل پیش کیا کہ کیوں شیعہ حضرات اذان صبح میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں کہتے اور حی علی خیر العمل کیوں کہتے؟ یہ ہم نے اہل سنت کی معتبر جو ان کی کتابیں ہیں ان سے ہم نے آپ کی خدمت میں سب پیش کر دیا ہے۔ جن کو دیکھنا ہے، کبھی بھی دل چاہے کوئی بحث کرے تو آپ جا کر کے ان کے چینل پر آپ بالکل شروع کی صرف 7 سے 8 منٹ کے اندر وہ سارے 5-7 جو ہیں وہ ریفرنس ہے، وہ اہل سنت کی جو بڑی معتبر کتابیں ہیں، یعنی جن کا دعویٰ ہے کہ قرآن کے بعد ہمارے یہاں یہ صحیح کتابیں۔ آج اس 5 منٹ یا 7 منٹ کے اندر یہ گفتگو کرنا ہے
اس لیے کہ ہمارے جو نوجوان جو ینگ لوگ ہیں وہ چونکہ ہم لوگ ادھر کمپنی میں جانا, ادھر جانا, ادھر جانا, لوگوں سے ملنا جلنا, تو کہیں نہ کہیں ہمارے جو دوست, ہمارے جو بھائی ہیں وہ اہل سنت حضرات, ہم ان سے محبت کرتے ہیں, لیکن وہ کہیں نہ کہیں یہ بات پوچھا کرتے کیوں نہیں آپ کی اذان میں, تو وہ جواب دے دیا, اور کیوں حی علی خیر العمل آپ کی اذان میں ہمارے یہاں نہیں ہے, وہ بھی ہم نے جواب دیا اور انہی کی کتابوں سے دیا. آج یہ بات ہے کہ کبھی کبھی ہمارے والے بھی پوچھ لیتے ہیں, مطلب ہم لوگوں کے یہاں بہت شارٹ میں نماز ہو جاتی ہے. دیکھیے ابھی انہوں نے پڑھایا اتنے سارے 114 سورے ہیں, ارے کم سے کم کبھی تو پڑھا دے لمبا سورہ. یاد نہیں یہ لگ رہا ہے عرفان بھائی کو ہوتا آدمی, دیکھیے جب نہیں جانتا ہے تب معاملہ گڑبڑ ہوتا ہے. اور کبھی کبھی ادھر سے سوال آتا ہے, ارے ہمارے یہاں آؤ نماز صبح میں دیکھو, ہمارے یہاں قاری صاحب ہے حافظ جی جب شروع کرتے ہیں نماز تو کیا کہنا, سورہ حمد کے بعد کبھی یہ والا سورہ کبھی وہ والا سورہ, آپ لوگ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو بات وہی کل والی ہم دہراتے ہیں. بھائی ہمیں جہاں سے جو دین ملا ہے وہ ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں جہاں سے جو ملا ہم اس پر عمل کریں. بھائی جو ہمیں بتایا ہی نہیں گیا ہے ہم اس پہ کیسے عمل کریں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے جو دین اور شریعت لیا ہے وہ نبی آخر سے لیا ہے, اس لیے کہ وہ صاحب شریعت ہیں, صاحب کتاب نبی ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد والے محمد. دیکھیے بہت توجہ, میں جلدی میں گزر جاؤں. ہمارے یہاں ہمارے والے بھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیوں ہم لوگ کی نماز دیکھیے 3-4 منٹ میں تمام ہو جاتی ہے. اب آئیے اپنے والوں کو بھی جواب وہی, مگر احسن انداز میں. کیوں؟ تاکہ یہ بات, اچھا یہ بھی اپنے آپ میں کمال واقعی ہے کہ اگر ان باتوں کو احسن انداز میں اپنے بھائیوں تک پہنچایا جائے تو چونکہ وہ انسان ہیں غور کریں گے, فکر کریں گے کہ اپنی ایک کتاب کا نہیں نام لے رہا, ہماری 10 کتابوں کا نام لیا جا رہا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے والوں نے ہم کو کیوں نہیں بتایا, یہ لوگ کیوں بتا رہے ہیں؟ تو انسان سوچے گا. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر. سب سے پہلے یہ کہ ہم لوگ ہلکی سے مراد یہ ہے نا مکمل نماز مگر چھوٹی, شارٹ میں مگر مکمل. ایسا نہیں کہ سورہ ہم پڑھا اور دوسرا سورہ چھوڑ دیا, ہلکی مگر مکمل. تو ہم لوگ کیوں ہلکی پڑھتے ہیں اور وہ کیوں بھاری پڑھتے ہیں, وہ دونوں جواب آپ سنیے اور سب ان کی کتابوں سے. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی نماز پڑھائے تم میں سے, یعنی جب پیش امام بن جائے, تو جب کوئی نماز پڑھائے تو اس کو چاہیے کہ نماز میں تخفیف کرے, کمی کرے, چھوٹی کرے, ہلکی کرے. کیوں؟ اس کا ریزن بھی بتایا. فرماتے ہیں اس لیے کہ بیمار, ضعیف اور بوڑھے حضرات بھی جماعت میں ہوتے ہیں. اب یہیں سے ہمارا والا بھی مسئلہ حل ہو گیا اور ان کا بھی حل ہو گیا کہ ہمارے والے کبھی کبھی کہتے ہیں مولانا صاحب آپ کیوں نہیں یہ والا سورہ پڑھتے, تھوڑا پڑھیے. ارے بھائی آپ جوان ہیں نا, آپ کے جو والد صاحب آئے ہیں ان کا پیر ہل رہا ہے, لہذا ہمیں حکم دیا گیا. ہاں یہ اگلا جملہ اس میں یہ بھی ہے, اگر تنہا پڑھ رہے ہو تو پھر جتنی لمبی چاہو پڑھو, لیکن اگر جماعت ہو رہی ہے نماز کی تو اب جو نماز پڑھا رہے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, شارٹ, چھوٹا سورہ, یعنی ہلکی نماز. تو ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کرتے, جو رسول اللہ نے ہمیں بتایا ہم وہی کرتے ہیں. اچھا تو پھر ریفرنس کیا ہے اس کا, حوالہ کیا؟ ہم نے کہا حوالہ آپ کی کتابوں کو لیں گے. ابو داؤد والیوم 1 پیج نمبر 314, موطا 116 نمبر پیج, اور نسائی والیوم 1 ہے پیج نمبر 278. ایک معاملہ تو یہ ہو گیا. پھر انس سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ حضور لوگوں سے ہلکی اور پوری نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے. اور یہ بڑی بھاری کتاب میں ہے. وہ بھاری کتاب کون سی؟ کہا صحیح بخاری والیوم 1 پیج نمبر 360, نسائی والیوم 1 پیج نمبر 278, اور ابن ماجہ والیوم 1 پیج نمبر 289. 2 چیز ہوئی. بس تھوڑا سا جڑے رہیے, اس کے بعد ہم جلدی سے اپنے موضوع پہ آ جاتے ہیں. تیسرا ہے جناب جابر فرماتے ہیں, ایک شخص کا نام انہوں نے لیا, فرماتے ہیں کہ ایک شخص جماعت ہو رہی تھی, یوں ہی جماعت ہو رہی تھی, تو ایک شخص کیا کیا, جماعت میں درمیان میں سے ہی نماز توڑا اور توڑنے کے بعد جا کے پڑھنے لگا الگ. اب یہ خبر جو ہے وہ حضور تک پہنچی, تو کہا بلائیے جو نماز پڑھا رہے تھے بلائیے, اور ان کو بھی بلائیے جو توڑ کر کے الگ جا کے پڑھنے لگے.
تو جو توڑ کے یعنی بھائی نماز ہو رہی ہے اور پہلی یا دوسری صف میں کھڑے رہے ہوں گے اور وہ صاحب وہیں سے نکل گئے اور جا کر کے وہاں پیچھے نماز پڑھنے لگے. کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کہ سرکار یہ جو ہے اتنا لمبا لمبا سورہ اس میں پڑھاتے ہیں، اب اس میں ہم کب تک کھڑے رہیں گے؟ اتنی دیر تک ہمیں کام ہے، مثلا ہمیں کہیں جانا ہے، ہم ضعیف ہیں، ہم بوڑھے ہیں، ہم بیمار، ہم نہیں کھڑے رہ سکتے، لہذا ہم نے توڑ دیا اور جا کر کے کہا ٹھیک کیا. اور اس کے بعد غضبناک ہوئے ہیں حضور غضبناک ہوئے ہیں. خالی یہی نہیں بلکہ جملہ فرماتے 3 دفعہ کا فسادی ہے فسادی ہے فسادی ہے وہ شخص. کتنی بار کہا؟ صلوات پڑھے پر محمد والے محمد. میں کہوں گا یا رسول اللہ نماز پڑھا رہے مولوی صاحب، تھوڑا لمبی کر دیے ہے، لمبا سورہ پڑھا رہے ہیں. کہ نہیں، دیکھیں بیمار تو نہیں کوئی ہے، ضعیف تو نہیں کوئی ہے، کمزور تو کوئی نہیں ہے. اگر یہ سارے ان میں سے کوئی ایک بھی اگر ہوگا اور نماز اگر طولانی کر دی گئی، لمبی کر دی گئی، تو حضور نبی فرما رہے ہیں ان کے بارے میں، جناب جابر کہہ رہے ہیں اتنا غضبناک درس وغیرہ دیتے ہوئے کبھی ہم نے رسول کو نہیں دیکھا جتنا اس وقت دیکھا. اور انہوں نے 3 دفعہ کا فسادی ہے فسادی ہے فسادی ہے وہ شخص جو نماز کو طولانی کر دے. کیوں؟ پھر اس کے بعد یہاں پہ پھر ریزن دیتے ہیں. ان 3 کارنوں کے علاوہ یہ بھی فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کسی کو کہیں کام پہ جانا ہو. پھر فرماتے ہیں اگر اکیلے پڑھنا ہے تو پھر چاہے جتنی پڑھو. اب یہاں سے 2 اپنے والوں کو بھی جواب بہرحال مل گیا، وہ اس لیے کہ ہم جانتے نہیں، اور ہمارے بھائیوں کو بھی جواب اس لیے مل گیا کہ وہ بھی نہیں جانتے. اب آگے آئیے، تو مسئلہ یہ اب آ رہا ہے کہ آخر کیوں ایسا ہے کہ شیعہ حضرات کے یہاں نماز جو ہے وہ بہت لمبی نہیں پڑھائی جاتی، مگر ہمارے اہل سنت برادران کے یہاں جو ہے وہ بہت طولانی نماز، خاص کر جو نماز صبح ہے وہ صاحب ہو رہی ہے. اچھا بات دیکھیں، نماز ہے، قرآن ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو نبی نے سکھایا کیا ہے. بھئی ہم سے نبی نے یہ کہا کہ صبح کی 2 رکعت پڑھنا ہے. اب آپ کا دل یہ چاہ رہا ہے ایک بالکل عبادت میں مہو ہے تو 3 آپ نہیں پڑھ سکتے، چاہے آپ کا کتنا بھی دل چاہے، اس لیے کہ مسلمان وہی ہے جو نبی نے کہا اور قرآن کا حکم ہے اس پر عمل کرے. تو اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ آخر یہ لمبی لمبی نمازیں شروع کہاں سے ہوئی جب نبی کے دور میں نہیں تھی، جب نبی یہ فرما رہے ہیں کہ بس سختی یعنی جملہ سخت استعمال کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے لیے. تو اب تاریخ یہ کہتی ہے، انس سے روایت ہے کہ میں نے کسی کے پیچھے، حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ میں نے کسی کے پیچھے اتنی مختصر نماز، اتنی چھوٹی یعنی اتنی ہلکی نماز نہیں، ہلکی اور پوری نہیں پڑھی جتنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھی. اور یہ روایت سنیے، اسی روایت میں ہے، اپنی کتاب کا ایک حوالہ نہیں، سب ابھی تک کم سے کم 4 دے چکا ہوں. اور اس کے بعد اسی میں فرماتے ہیں کہ اتنی ہی مختصر اور ہلکی نماز خلیفہ اول ابو بکر کے زمانے میں بھی پڑھی جاتی تھی. اور پھر فرماتے ہیں کہ لیکن جب حضرت عمر کا زمانہ آیا تو انہوں نے فجر کی نماز کو لمبا کر دیا. تو ہمارا سیدھا سا یہی کہنا ہے بھائی، ہم شریعت نبی سے لیتے ہیں کیونکہ وہ صاحب کتاب ہے، صاحب شریعت ہے، لہٰذا ہم شریعت جتنا بھی حکم ہے، جتنی بھی سیرت ہے ہم نبی سے لیں گے، وہ حضرت عمر سے ہم نہیں لیں گے. سمپل سیدھی سی بات، اس میں نہ کوئی تبرہ ہے، نہ کوئی چڑھانے والی بات ہے، نہ کوئی بات ہے، نہ ہماری کوئی کتاب ہے. یہ حوالہ کہا صحیح مسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم 6 ان کی بڑی معتبر کتابیں. صحیح مسلم والیوم 2 پیج نمبر 72 وہاں پہ حضرت انس سے یہ روایت آپ کو مل جائے گی. اب اس کے بعد بس 2 روایت اور 2-3 روایت سن لیجئے، 2 روایت، اور اس کے بعد یہ زحمت تمام کر دے رہے ہیں. عروہ بنت زبیر نے عبداللہ بن عامر کو یہ کہتے ہوئے سنیے گا کہ حضرت عمر بن خطاب کے پیچھے نماز پڑھی تو انہوں نے سورہ حمد کے بعد سورہ یوسف پڑھ دی. اب سورہ یوسف مطلب جانتے 111 آیتیں. کتنا؟ 111 آیتیں. اور پھر سورہ حمد کے بعد دوسری رکعت میں انہوں نے سورہ حج پڑھ دی 78 آیتیں. 111 یہ اور 78 ادھر. اب بتائیے جو آدمی واقعی بیمار ہے، جو کمزور ہے، کسی کو جانا ہے ریڑھی لگانے، ٹھیلا لگانے، دکان کھولنے، بزنس کرنے جانا ہے، تو پتہ لگا بھائی یہی اس کو ٹائم ہو جائے گا.
لہذا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جو نبی نے کیا اسی کو کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا. جو نبی نے کیا بس وہی کیجیے, آپ کا لاکھ دل چاہے جو ہو. آخری, حضرت عمر نے صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ بقرہ کی 120 آیتیں پڑھ ڈالی. صاحب مسئلہ وہ نہیں ہے کہ سورہ بقرہ ہے تو پڑھ ڈالے, ٹھیک ہے, مگر تنہا ہو تو آپ پہلی میں سورہ بقرہ پڑھیے اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھ ڈالیے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب جماعت لگی ہوئی ہے تو پھر نہیں. اس کا ریفرنس کہا بھاری کتاب ہے, کون سی؟ صحیح بخاری, والیوم 1 پیج نمبر 359 359. اور یہ اپنے تمام حکمرانوں سے, گورنروں سے جہاں جہاں بھیجتے تھے ان کو حضرت عمر حکم دیتے تھے کہ نماز کو لمبی پڑھائیے. اب ایک جملہ میں کہتا ہوں بہت ہی احترام سے, یا تو انہوں نے جان بوجھ کر کے یہ کروایا یا یہ حضرت نبی کی بات کو جانتے نہیں تھے. یہ دوسری بات ہضم نہیں ہو رہی ہے کہ ہر مسلمان تو نبی کی سیرت جانتا ہے لیکن خلیفہ دوم نہیں جانتے. صلوات بر محمد والے محمد. دیکھیں انداز صحیح ہے نا, کوئی نہ تبرہ ہے یہ, نہ ایک شیعہ کی کتاب ہے یہ. لوگ ہم پر خامخواہ الزام لگاتے ہیں, غلطی ان عوام کی نہیں ہے, بیچارے وہ جانتے نہیں. تو ان بیچاروں کو بتائیے کہ آپ کی یہ کتاب ہے, یہ صحیح بخاری, یہ صحیح مسلم, یہ صحیح ترمذی, یہ ماجہ, ابن داؤد, یہ سب آپ کی معتبر کتابیں ہیں جس کو پڑھنے کے بعد ایک دم آنکھ بند کر کے لوگ یقین کر لیتے ہیں. تو اسی کتابوں میں یہ سب لکھا ہوا ہے. بھائی جب جماعت ہو تو ہلکی نماز ہو. اب اپنوں والے میں بھی کبھی کبھی ہوتا ہے وہاں سب یہ پڑھائیے, ارے ہاں تو تم ٹھیک ہو نا, تمہارے جو چچا آئے ہیں, تمہارا جو پڑوسی آیا ہے, اور جو ہمارے نوجوان بھائی جو دوپہر میں آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, اس لیے کہ ہمارا یہ تجربہ ہے, کچھ یعنی جانا ہوتا ہے نا بہت سے شہروں میں, تو کہیں کہیں مسجد ایسی جگہ ہوتی ہے شہر میں بالکل سینٹر میں کہ وہاں بہت سے جوان صرف اس لیے نہیں آ پاتے ہیں, ارے مولوی صاحب اتنی لمبی پڑھا دیتے ہیں. کہ لمبی کہاں پڑھاتے ہیں, وہ شارٹ پڑھاتے ہیں. کہ وہ صحیح پڑھاتے ہیں, مگر وہ جو پیچھے بیٹھے ہوتے دو چار لوگ وہ اتنی لمبی لمبی دعا شروع کر دیتے ہیں کہ اس چکر میں ہم کو ملتا ہے 40 منٹ, اب اس میں ہم نماز پڑھیں کہ ٹفن کھائیں. صلوات بر محمد والے محمد. دیکھیے ہمیشہ پریزنس آف مائنڈ ہونا چاہیے, یہ نہیں کہ یہ ہے یہ ہمارے ساتھ بھی کل ہوگا, لیکن خدا محفوظ رکھے تمام لوگوں کو. جانتے کیا, جب تک جوانی ہوتی ہے, ادھیڑ پن ہوتا ہے, آفس ہوتا ہے, گھر ہوتا ہے, کام دھندا ہوتا ہے, تو بہت زیادہ ان چیزوں پہ جو ہے توجہ نہیں, جبکہ اسی میں ہونا چاہیے. جیسے ہی ہم فری ہو گئے صاحب, 55 پلس ہو گئے, اب کوئی کام تو ہے نہیں سوائے اس کے. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ارے تم آتے کیوں نہیں, تم 4 بجے کیوں نہیں آتے. صاحب ہم کو 4 بجے کہاں سے, ہم 1 بجے سوئے ہیں تو 4 بجے کہاں سے آئیں گے, ہم 5 بجے آئیں گے, 5:30 بجے آئیں گے, اس لیے کہ نیند بھی پوری کرنی ہے, کام بھی کرنا ہے اور سماج میں بھی رہنا. تو بہرحال بہت طولانی گفتگو نہ ہو جائے, تو یہ چند باتیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی. تو کل کی جو گفتگو ہو رہی تھی وہ محترم بی بی کہ جس کا بیٹا علی ہو اسے فاطمہ بنت اسد کہتے ہیں, ان کے بارے میں بہت ساری گفتگو ہوئی. بس 2 باتیں اور, یعنی 2 باتیں تو میں کہہ رہا ہوں, اور بھی بہت سی باتیں, 2-3 باتیں اور رہ گئی ہیں, میں اس کو جلدی آپ کی خدمت میں پیش کروں, اور 7:45 یا 50 منٹ پر میں آپ کے درمیان میں رہوں گا. ٹھیک سنیے, اس لیے کہ میں, آپ جائیے یوٹیوب پہ دیکھیے ان بیویوں کو تذکرہ, ڈیٹیل سے کہیں ایک جگہ مجھ کو نہیں ملا کہ کوئی ایک ایسا اسپیکر ہو اہل سنت کو چھوڑ کے, کیونکہ ان کے یہاں بہت سی چیزیں ادھر ادھر سب کچھ آ جاتی ہیں. یعنی شیعہ حضرات کیا ڈیٹیل میں ایک ٹاپک یہ لیا گیا ہو کہ بھائی جناب آمنہ خاتون, فاطمہ بنت اسد, اسما بنت امیس, جناب اور بھی بہت سی ہستیاں. تو جناب فاطمہ بنت اسد کے بارے میں جہاں تک آپ نے سنا, اس کے بعد سے میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ کے گھر میں کھانا بنتا تھا اور دسترخوان لگ جاتا تھا, تو اس لیے چونکہ آپ کے 4 بیٹے تھے اور 1 بیٹی, کہیں کہیں کہ 2 بیٹی تھی, کہیں کہیں 2 بیٹی, 4 بیٹے ہیں. کتنے بیٹے ہیں؟ 4. اب بتائیے آپ وہ 4 بیٹے کون ہیں, ان کا نام کیا ہے, خود اپنے دل میں بتائیے. کیا آپ کو معلوم؟ بہت آسان تھا, معلوم ہے. طالب, عقیل, جعفر, علی, چاروں میں 10 سال کا گیپ ہے. چاروں بیٹوں میں 10 سال کا, اور ام ہانی ہے جو بیٹی, چاروں بیٹوں میں 10 سال کا گیپ.
اب بتائیے کہ سب سے بڑا بیٹا کون ہے حضرت فاطمہ بنت اسد کا؟ تھوڑا سا دیکھیے، دماغ دوڑائیے. اب آپ سوچیے تھوڑا سا، ابھی میں نے بتایا ہے. جانتے طالب، اسی لیے حضرت عمران کو ابو طالب کہتے ہیں، طالب کا باپ. صلوات پڑھے محمد والے محمد. تو بڑے کون ہوئے؟ طالب. پھر 10 سال کا گیپ عقیل، 10 سال کا گیپ جعفر. پھر اس کے بعد حضرت علی چوتھے نمبر پر ہیں، سب سے چھوٹے ہیں علی، سب سے چھوٹے ہیں. 3 بھائیوں کے ہوتے ہوئے بھی علی علی ہیں. نہیں، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں مسلمانوں، یہ جو تم کہتے ہو نا کہ فاطمہ اکلوتی نہیں تھی، 3 بہنیں اور تھیں، تو چلو اگر ہم مان بھی لیں تو جیسے علی 3 بھائیوں کے ہوتے ہوئے علی علی ہیں، ویسے ہی فاطمہ کی 3 نہیں، اگر 300 بہنیں بھی ہوتی تو فاطمہ فاطمہ ہوتی. یہ تعداد مت بتاؤ کہ کون کتنا ہے، یہ دیکھو کہ اس کی شخصیت کیا ہے، رسول نے کیا فرمایا. اب جب کھانا تیار ہو جاتا، دسترخوان لگ جاتا، طالب، حضرت عقیل، حضرت جعفر، حضرت مولا کائنات. بھائی دیکھیے، ماں ہوتی ہے. بہت سے لوگ بچوں کو اڈاپٹ کرتے ہیں، بہت سے لوگ جب بھائی کا بیٹا یتیم ہو جاتا ہے یعنی انتقال ہو گیا تو پالتے ہیں. بہت سے لوگ محرم رشتے کو بچہ یا بچی ہو تو پالتے ہیں. وہ دنیا کی ہر نعمت دے سکتے ہیں، لیکن نہ باپ کا پیار دے پائے گا چچا، نہ وہ چچی جو ہے یا جو بھی محرم رشتہ ہے وہ ماں والا پیار نہیں دے پائے گی. اپنے ہم لوگ بات کر رہے ہیں، اپنی بات کر رہے ہیں. لیکن ہماری جان قربان فاطمہ بنت اسد پر کھانا لگا ہوا ہے. دنیا کی ہر ماں چاہتی ہے کہ جو سب سے اچھی چیز ہو میرا بیٹا کھائے، لیکن حضرت فاطمہ بنت اسد کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ کوئی ایک لقمہ نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ وہ خود کہتی تھی ارے محمد کو تو آنے دو. ابھی کوئی کھانا نہیں نکالے گا، محمد ابن عبداللہ کے یتیم کو آنے دو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو احساس نہ ہو کہ کہیں سے میں یتیم ہوں. اسی لیے مولا کائنات نے جب کہا کہ ماں کا انتقال ہو گیا، کہا یا علی وہ صرف تمہاری ماں نہیں تھی، میری بھی ماں تھی. اس لیے کہ رسول کوئی جملہ خوش ہو کر کے یا ناراض ہو کر کے نہیں کہتا، یہ وہی کہتے ہیں جو وہاں سے اجازت ہوتی ہے. ہاں بھائی، جناب زینب ہے جھک کر کے کیا کہہ رہی ہیں؟ اماں نے آپ کو سلام کہا ہے میرے بھائی عباس. فاطمہ نے سلام کہا ہے، کہا میرا بیٹا. نہیں توجہ کیا آپ نے. یہ رسول خدا ہے جو کہہ رہے ہیں فاطمہ بنت اسد کو میری ماں، میری ماں. تو یہ رسول ہے. کھانا نہیں نکلے گا. اور ایک جہاں روایت یہ ہے کہ کھانا ایک دن کیا ہوا تھوڑا کم تھا. اب یہ تھا کہ سب لوگ ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں. جناب ابو طالب نے کہا ابھی کوئی نکالے گا نہیں، رکو میں ذرا اپنے بھتیجے محمد کو بلا کر کے لاتا ہوں. جیسے ہی حضور تشریف لائے تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ بیٹا آپ شروع کریے، آپ نکالیے. اب اسی تاریخ میں یہ لکھا آگے جا کر کے 2-4 لائن کے بعد کہ پورا گھر کھانا کھا کے اٹھ گیا، مگر جتنا سالن تھا اتنا ہی برقرار رہا، اتنا ہی برقرار رہا، اتنا ہی برقرار رہا. اب ایک چیز اور آپ کی خدمت میں اشارہ دیتا ہوں، اور اس کے بعد جو محترم بی بی جس کا ذکر کرنا ہے وہ آپ کی خدمت میں جلدی سے چھیڑوں. دیکھیے، آپ لاکھ پالیے اپنے بھائی کے بچے کو، اپنی بہن کے بچے کو، لیکن جب بات موت و حیات پر آ جائے گی، جان پر آ جائے گی، تو پھر دنیا کی ہر ماں اپنے بچے کو پہلے پکڑے گی میرا بچہ بچ جائے. نہیں، آپ نے توجہ کیا. میں شاید سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں. دنیا کی ہر ماں، بھائی آپ اپنے بھائی کے بچے کو پالیے، بہن کے بچے کو پالیے، کسی اڈاپٹ کیے ہوئے بچے کو پالیے، کچھ بھی کریے، لیکن جب آپ کے بچے پہ موت و حیات کا معاملہ جان کی آ جائے گی تو پھر اپنے بچوں کو آپ نہیں قربان کریں گے. نہیں، میں کچھ کہہ رہا ہوں. شیب ابی طالب میں اور روزانہ رات کو جو ہم لوگ کہتے ہیں حضرت ابو طالب عقیل کو اٹھاتے تھے اور وہاں سلا دیتے تھے جہاں رسول اللہ کا بستر تھا، کبھی جناب عقیل کو، کبھی جناب جعفر کو، کبھی جناب طالب کو، کبھی حضرت علی کو. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں ماں موجود نہیں تھی. دیکھیے ان باریکیوں کو ذرا محسوس کیجئے. اللہ، آپ محسوس کیجئے کہ ایک ماں ہے جب بچے کی جان پہ پڑ آتی ہے نا تو وہ اپنے شوہر سے بھی لڑ پڑتی ہے. آپ دیکھیے اٹھا کے تاریخ، اپنا سماج دیکھیے آپ، کہ جب باپ بچے کی جان پر آتی ہے تو عورت کبھی کبھی اپنے شوہر سے بھی آ کے لڑ جاتی ہے.
لیکن یہ ہیں فاطمہ بنت اسد، لاکھوں اور کروڑوں سلام، دیکھ رہی ہیں موت کا سایہ ہے، محمد کے بستر پر علی کو سلایا جا رہا ہے، عقیل کو سلایا جا رہا ہے، طالب کو سلایا جا رہا ہے، جعفر کو سلایا جا رہا ہے، اور جعفر کے بستر پہ محمد کو کیوں سلایا جا رہا ہے؟ تاکہ کوئی دشمن اگر رات کے اندھیرے میں آئے اور حملہ کرے تو محمد بچ جائے، عقیل قربان ہو جائے، محمد بچ جائے، جعفر قربان ہو جائے، محمد بچ جائے، علی قربان ہو جائے۔ ایسی جب ماں ہوتی ہے تب عزیزان محترم ہستیاں کہلاتی ہیں۔ یہ ہے جناب فاطمہ، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے میرے بچے قربان کیے جا رہے ہیں۔ اتنی محبت، بے پناہ محبت کرتی تھی، اور پھر حضور کے ساتھ ہجرت کر کے مدینے میں آتی ہیں، وہیں آپ اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں۔ کل یہیں پہ جا کے گفتگو تمام ہو گئی تھی۔ صلوات بر محمد والے۔ اب آپ سنیے، بور اور تو نہیں ہو رہے ہیں؟ بہت ٹف موضوع ہے۔ میں صحیح کر رہا ہوں، بہت ٹف موضوع ہے، مگر اس کو تھوڑا سا نا سجانا پڑتا ہے، تاکہ آدمی بھائی وہ 1 گھنٹہ بیٹھنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ ہم کو کیا، ہم تو پڑھ ہی رہے ہیں۔ آج جس بی بی کا ذکر کرنا ہے، چونکہ بہت تاریخ میں اختلاف ہے، لہذا جلدی جلدی یہ بتائیے، جناب اسماء بنت امیس کے بارے میں میں نے کہا تھا کہ ہر دن، ہر ڈیلی جو ہے وہ ایک جس شخصیت کے بارے میں ہم ذکر کریں گے اس کے سلسلے سے ایک سوال یہی رہے گا کہ آپ کیا جانتے ہیں، یعنی مجھے جواب نہیں جاننا ہے، لیکن خود آپ اپنے آپ کو جواب دیجئے کہ حضرت اسماء بنت امیس کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ یہی نا کہ حضرت اسماء بنت امیس جو ہیں وہ جناب جعفر طیار کی زوجہ ہیں، ٹھیک؟ اور کیا جانتے ہیں بھائی آپ؟ میں کہہ رہا ہوں کہ چلیے کوئی بتا دے، ایک لائن کچھ اور بتائے کہ اور کیا جانتے ہیں۔ میں اس چیز کی اجازت دے رہا ہوں، نہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کیا ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے، آپ نے اکثر سنا ہوگا، اس کو ذرا سا اپنے ذہن میں محفوظ رکھیے گا بہت توجہ سے، ساودھانی ہٹی درگھٹنا گھٹی والا معاملہ۔ ایک سلسلہ چلا تھا عام الفیل، ایک عام الفیل کی کس کی ولادت ہوئی، 30 عام الفیل میں کس کی ولادت ہوئی۔ تو یہ عام الفیل والا معاملہ کیا ہے بھائی؟ ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ پہلی ہجری میں یہ ہوا، دوسری ہجری میں وہ ہوا، تیسری ہجری میں یہ ہوا، چوتھی ہجری میں یہ ہوا۔ یہ عام الفیل کیا ہے؟ دیکھیے، آج کے حالات نہیں ہے کہ انسان کہتا ہے کہ بھائی وہ فلاں تاریخ کو اور یہ تمام چیزیں نہیں۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا، ارے جانتے تم کب پیدا ہوئے تھے؟ جب وہ ہاتھی والا لشکر آیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے، تم اسی سال پیدا ہوئے تھے، تو کیا ہو گیا؟ ایک عام الفیل۔ ارے تمہاری شادی، جیسے ہمارے لیے بہت سے زمانے میں سماج میں، میں اپنے لیے کہوں، میں اتفاق سے اس دن پیدا ہوا تھا جس دن میرے چچا کی بارات جا رہی تھی۔ یہ پورے گاؤں کو معلوم ہے کہ یہ تب اس دن پیدا ہوا جس دن اس کے چچا کی بارات جا رہی تھی، لیکن اب پورے گاؤں کو اب یہ نہیں معلوم ہوگا، کیونکہ تاریخ پہ اتنی نظر نہیں رہتی کہ جنوری کا مہینہ تھا کہ فروری کا مہینہ تھا کہ مارچ کا تھا اور ڈیٹ کیا تھی۔ لیکن ہاں اتنا معلوم ہے لوگوں کو کہ بھائی عرفان پیدا ہوا اس دن جس دن اس کے چچا کی بارات جا رہی تھی۔ دیکھیے، میں شاید سمجھانے کے لیے ان سب باتیں کر رہا ہوں، مگر یہ والی بات ریئل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5 عام الفیل میں یہ واقعہ ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عام الفیل یعنی جب ہاتھیوں کے لشکر ابرہا آیا تھا اس کے 5ویں سال یہ والا واقعہ ہوا تھا۔ اب آپ سمجھ گئے؟ 30 عام الفیل، 1 عام الفیل، 10 عام الفیل۔ اب یہ سلسلہ جب آگے بڑھا تو نبی نے رسالت کا اعلان کر دیا، بعثت کا۔ تو اب یہ سلسلہ جو سال چلا وہ یہاں سے چلا کہ پہل 1 بعثت، 2 بعثت، 3 بعثت، 4 بعثت۔ مطلب کیا؟ کب جب یہ اعلان رسالت بعثت کا معاملہ ہوا تھا اس کے 3رے سال یہ ہوا تھا کہ یہ والا واقعہ پیش آیا تھا۔ ٹھیک، یہاں تک سمجھ گیا؟ اب 14 بعثت 13 بعثت کے بعد کیا ہوا کہ یہ مکے سے حضور ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے۔ سمجھیے گا اس بات کو، اس لیے کہ ذاکرین اور علماء اکثر یہ بات پڑھتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، کبھی کبھی بچے کو سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ جب یہ مکے سے مدینے ہجرت کر کے آ گئے تو یہیں سے کیا شروع ہوا؟ ہجری سال۔ پہلی ہجری میں اذان نازل ہوئی، اور دوسری ہجری میں یہ واقعہ ہوا،
3 ہجری میں یہ جنگ ہوئی، 4 ہجری میں یہ والا واقعہ ہوا، 5ویں ہجری میں جنگ خندق ہو رہی ہے، 7ویں ہجری میں جو ہے وہ جنگ خیبر ہو رہی ہے، 8ویں ہجری میں جنگ موتا ہو رہی ہے، 9ویں ہجری میں یہ واقعہ، 10ویں ہجری میں آخری حج، 11ویں ہجری میں حضور اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، 13ویں ہجری میں ایک شخص ہے جس کا انتقال ہو رہا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں. تو اب سمجھ میں آ گیا عام الفیل کیا ہے، بعثت کیا ہے، اور ہجری سال کیا ہے. اب اگر یہ آپ جان گئے ہیں تو بعثت کے 5ویں سال، جڑیے گا یہاں سے میں جلدی، بعثت کے 5ویں سال کہ جب مسلمانوں کی تقریباً 100 یعنی 100 لوگوں کی ایک خاص تعداد ہو گئی. ذکر کس بی بی کا ہے؟ اسما بنت امیس کا ہے. ان کا عقد ہو چکا تھا کس سے؟ جناب جعفر طیار سے. جناب جعفر کون ہے؟ حضرت کس کے بیٹے ہیں؟ ابو طالب کے بیٹے ہیں بھائی، علی مولا کی بھائی ہیں. تو جناب میں جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، ابھی آگے بات بہت سی آئے گی، کیونکہ اگر ادھر معاملہ ہوم ورک نہیں ہوا تو ادھر کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. صلوات بر محمد والے محمد. طالب، عقیل، جعفر، علی علیہ السلام. ٹھیک. تو جناب جعفر طیار سے عقد کس کا ہو گیا؟ اسما بنت امیس کا. مسلمان دونوں ہیں، تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مسلمان نہیں تھے اور یہ وہ مسلمان نہیں تھے. یہ تمام چیز جب تقریباً 100 لوگوں کا معاملہ یہ ہو گیا کہ بھائی 100 لوگ تیار ہیں، مسلمان ہو گئے ہیں، تو جانتے کیا ہو رہا تھا مکے میں؟ مکے میں یہ ہو رہا تھا جہاں سے یہ لوگ گزرتے تھے کوئی بھی مسلمان، جیسے جناب عمار، اب ان کے اوپر پتھر رکھا جا رہا. کیوں؟ وہ کسی کے غلام تھے امیہ کے. اب جیسے ہی ان کو خبر ملی کہ یہ مسلمان ہو رہا ہے، تب اس کو جو ہے وہ جلتی ہوئی زمین پہ سلایا جا رہا ہے، تو ان کے اوپر پتھر رکھا جا رہا ہے، ان کی زوجہ کو قتل کیا جا رہا ہے. اب یہ ساری مصیبتیں جب پیغمبر نے دیکھی تو آنکھ سے آنسو رواں ہو گئے. لہذا انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور جناب جعفر طیار کو بلایا. سنیے گا، جناب جعفر طیار. اور بلانے کے بعد کہا کہ جعفر، ہم تمہیں 100 لوگوں کا تقریباً جب کہہ دیا جائے اس کا مطلب ہے کہ آس پاس تقریباً 100 جس میں مرد عورت سبھی شامل ہے، یہ ایک قافلہ چھوٹا سا ہے. چپکے سے دھیرے سے مکے سے نکلو، اس لیے کہ یہ اذیت دے رہے ہیں. تم لوگ نکلو اور جانتے ہو کہاں چلے جاؤ؟ حبشہ چلے جاؤ. وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ نجاشی ہے، وہاں عیسائیت کا ہولڈ ہے. عیسائیت کا کیا؟ اس کو یاد رکھیے گا ذہن میں، ابھی آئے گی بات. عیسائیت کا وہاں ہولڈ ہے، یعنی وہاں عیسائی ہے، نجاشی بادشاہ ہے، رحم دل ہے. لہذا تم جو ہے وہ اس جو چھوٹا سا قافلہ بنا ہے اس کے سردار بن جاؤ اور چلے جاؤ. اب جناب اسما بنت امیس اپنے شوہر جناب جعفر طیار کے ساتھ مکے سے چلے ہیں. یہ پہلی ہجرت ہے جو جناب جعفر طیار کے انڈر میں مکے سے حبشہ کی طرف ہوئی. اور کب ہوئی ہے؟ ابھی بتایا تھا 5 بعثت کو. صلوات بر محمد والے محمد. پانچ بعثت. اب جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو ادھر خبر ملی، ابو سفیان اور طیبہ اور یہ شیبہ اور تمام جو ابو لہب ابو جہل کی، ارے یہ مسلمانوں کا اتنا قافلہ جو ہے وہ وہاں چلا گیا. تو ان لوگوں نے کچھ لوگوں کو تیار کیا کہ وہ ان سے پہلے پہنچ جائیں اور جا کر کے نجاشی جو بادشاہ اس کو بھڑکا دیں. تو یہ کیا کریں کہ اپنے شہر میں بھی ان کو نہ رکھیں، اور جب یہ وہاں نہیں رہیں گے تو اپنے آپ یہاں آئیں گے. جب یہاں آئیں گے تو پھر ہم ظلم کریں گے. لیکن جب یہ پہنچے، اب یہیں دیکھیے گا، اللہ اکبر، جناب جعفر، اب یہ لوگ بھی پہنچ گئے جو دشمن ہے، جناب جعفر طیار بھی پہنچ گئے. لیکن اب یہ دشمن وہاں تو نہیں کچھ کر سکتے نا، ملک ان کا نہیں ہے، حکومت ان کی نہیں ہے، بس ان کا نہیں چل رہا. بس اتنا بس چل رہا تھا کہ یہ نجاشی کو بار بار بہکا رہے تھے، ارے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، یہ ایسے لوگ ہیں، وہ ویسے لوگ ہیں. اچھا ٹھیک ہے بھائی، ان کی بھی سن لیتے. جی بتائیے. اب جناب جعفر طیار نے قرآن کی کچھ آیتوں کو پڑھا جو جناب مریم سے تعلق رکھتی تھی. جیسے ہی اس آیتوں کو اس نجاشی نے، وہاں کے بادشاہ نے سنا، تو جو دشمن تھے مکے کے ان کو وہاں سے کہا چلیے آپ لوگ، یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں، لہذا ہم انہیں پناہ دیتے ہیں. صلوات بر محمد والے محمد. تو پہلی جو بعثت جو ہجرت ہوئی ہے وہ کہاں کے لیے ہوئی؟ مکے سے حبشہ کے لیے ہوئی. بادشاہ کون ہے؟ یہ سب ذہن میں رکھیے، نجاشی.
اس نے ان لوگوں کو پناہ دے دی، آپ عزت سے رہیے، آپ کو کوئی کچھ نہیں بولے گا، آپ رہیے یہاں پر۔ وہیں جناب جعفر طیار اور اسماء بنت امیس چونکہ ساتھ میں رہے اور دیگر تمام لوگ، اب وہ بھی بادشاہ یہ نہیں کہتا کہ آپ لوگ عیسائی ہو جاؤ اور یہ ہو جاؤ وہ ہو جاؤ، کچھ نہیں کہا آپ جس مذہب پہ ہیں اس پہ مذہب پہ رہیے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ یہی جیے کھائیے پیجیے، کوئی حرج نہیں۔ وہاں پہ ان کے 3 بیٹے پیدا ہوئے، کس کے؟ جناب دیکھیے شہزادی کا ذکر ہو رہا ہے، شہزادی یہ بھی ہے، ہاں کم نہیں ہے شخصیت، مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ جانتے نہیں ہیں اور بہت محنت ہوئی ہے، محنت رائگاں نہ ہونے پائے۔ اسماء بنت امیس کو 3 بیٹے ہوئے، عبداللہ، محمد، اون۔ کتنے ہوئے؟ 3 بیٹے ہوئے، عبداللہ، محمد اور اون۔ یہ عبداللہ کون ہے؟ جی صلوات بر محمد والے محمد۔ جناب عبداللہ یہ وہی ہے جو جناب زینب سلام اللہ علیہا کے شوہر ہوں گے۔ اب تاریخ میں اختلاف ہے، لیکن جو ہم نے پڑھا ہے دونوں پڑھا اتفاق سے کہ جناب ام کلثوم کی جو شوہر ہے وہ انہی اسماء بنت امیس کے دوسرے بیٹے جو ہیں، وہ کہیں تاریخ میں محمد لکھا ان کا نام، کہیں تاریخ میں اون لکھا ہوا ہے، مگر ہاں یہ ہے کہ انہی کے بیٹے سے ہوئی، یعنی دونوں بھائی دونوں بہن، 2 بہن جناب زینب اور جناب ام کلثوم، اور ادھر جناب اسماء کے 2 بیٹے عبداللہ اور محمد یا اون۔ ان لوگوں کی آگے کیا ہونا ہے؟ شادی ہونا ہے۔ تو 3 بیٹے ہو گئے۔ اچھا ایک سوال یہ ہے، اب اس میں دیکھیے ذرا آپ کو لطف آئے گا۔ سوال یہ ہے کہ 5 بعثت کو یہ لوگ چلے، اب اس کے بعد ہجری جب ہجرت کر کے حضور مکے سے مدینہ چلے گئے تو یہ لوگ کب آئے؟ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ جنگ خیبر ادھر فتح ہوئی، اور جنگ خیبر جو ہے وہ 7 ہجری کا واقعہ ہے۔ دیکھیے اتنا آسان نہیں سب یاد کرنا، ایک ایک نام، ایک ایک ٹرم، ایک ایک کنڈیشن، بہت محنت ہوئی ہے، اور چونکہ ریکارڈ ہو رہا ہے اس لیے ان چیزوں کو بہت ہی سنبھل کر کے اور ایک ایک ہجری اور ایک ایک چیز میں بتا رہا ہوں، تاکہ کوئی بھی اگر ہمارا بھائی کبھی بھی بیٹھ کر کے آپ کوئی اگر پوچھے کہ بھائی ان کے بارے میں، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کے بارے میں جائیے یہ ہے، وہ جا کے پڑھ لیجئے یا سن لیجئے، پورے ڈیٹیل معلوم ہو جائے گی۔ 7 ہجری کے آخر میں خیبر فتح ہو رہا، اور ادھر سے حبشہ کا وہ قافلہ جو مکے سے حبشہ گیا تھا وہ 7 ہجری میں اسی موقع پر مدینہ آ رہا ہے، مدینہ آ رہا ہے۔ ابھی آگے دیکھیے آپ، پبلک چونک جائے گی، ارے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ 7 ہجری میں ادھر خیبر کا فتح ہوا اور ادھر یہ لوگ آ گئے، تو رسول نے ایک جملہ کہا جو بہت مشہور ہے، کبھی کبھی ذاکرین اور علماء سے آپ نے سنا ہوگا۔ حضور نے کہا کہ آج میرے سامنے 2 خوشیاں ہیں، ایک خیبر کا فتح ہونا ہے اور ایک حبشہ سے ان لوگوں کا آنا ہے، میں کس پر زیادہ خوش ہو جاؤں؟ یا رسول اللہ اس میں خوشی کی کیا بات ہے؟ یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ چلیے بھائی خیبر فتح ہو گیا، مگر یہ لوگ گئے تھے وہاں چلے آئے، کہا نہیں ذرا تاریخ کا مطالعہ تو کرو تب سمجھ میں آئے گا۔ خیبر میں تھا یہودیوں کا قبضہ، پہنچیے بھائی، خیبر میں تھا یہودیوں کا قبضہ اور وہاں پر تھا عیسائیوں کا قبضہ، تو اسلام کا پرچم دونوں جگہ پھہرایا گیا، ایک طرف عیسائیت پہ فتح ہوئی، ایک طرف یہودیت پر فتح ہوئی، تو حضور نے فرمایا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کون سی خوشی کو زیادہ مناؤں، اس لیے کہ یہ بھی بڑی خوشی ہے، یہ بھی بڑی خوشی ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ اب یہاں تک اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیے، ابھی میرے پاس پورا جو ہے وہ 20 منٹ باقی ہے، میں کوشش کروں گا اس میں جلدی سمیٹوں۔ جناب اسماء بنت امیس 7 ہجری کے آخر میں کہاں آ گئی؟ مدینہ آ گئی۔ اچھا اس بی بی کا نام جانتے ہیں آپ؟ 2 جہاں سنتے ہوں گے زیادہ، اسماء، ابھی میں مصاحب پہ نہیں ہوں، میرے بچے آئے تو کیا کرنا؟ بولیے تھوڑا بھائی، کون کہہ رہا ہے؟ شہزادی صدیقہ طاہرہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے بچے آئے تو ذرا کھانا کھلانا، میری خبر شہادت بعد میں دینا ان کو۔ اور ایک جہاں کیا آپ سنتے ہوں گے؟ شہزادی بالکل
سر جھکائے بیٹھی ہیں. جناب اسما نے کہا بیوی کیا ہوا کیا ہوا؟ کہ یہ مسلمانوں کا جو جنازہ ہے نا وہ جو جاتا ہے وہ مجھے پسند نہیں آ رہا ہے. کفن پہنا دیا, ایک پٹرے پہ لٹا دیا, ایک چادر اڑا دیا, نشیب و فراز اس میں سب معلوم ہوتا ہے, وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. اب اس میں یہاں پہ 2 تاریخ ہے بہرحال. تو جناب یہی فاطمہ بنت اسد یہی انہوں نے کہا بی بی میں ہم چونکہ حبشہ سے آ رہے ہیں, وہاں جو جنازہ جاتا ہے وہ ایک صندوق نما ہوتا ہے, ایک تابوت ہوتا ہے, اس پر ایک ڈھکن ہوتا ہے جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے, وہ ایک صندوق نما ہوتا ہے. تو شہزادی نے کہا اسما بنا کے دکھائیے گا. اب ایک جملہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں, کبھی کبھی ہمارے لوگ بھی کہیں کہیں بہک جاتے ہیں. دوسرے یہاں سے پتھر آئے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہمارے یہاں سے آئے تو تکلیف ہوتی ہے. ارے جب دیکھیے یہ شبیہ نکال رہے ہیں, وہ شبیہ نکال رہے ہیں. یہاں جناب اسما بنت امیس نے تابوت کی شبیہ بنا کے صدیقہ طاہرہ کے سامنے پیش کی. وہاں تو نہیں کہا کہ بدعت ہے. اب تاریخ یہ کہتی ہے, یہ تو نہیں کہوں گا کہ شہزادی خوش ہو گئی, ہاں مگر یہ ضرور کہوں گا کہ اس غم کے ماحول میں صدیقہ طاہرہ نے ایک راحت کی سانس لی. اور ایک روایت یہ کہتی ہے کہ نہیں مولا کائنات نے بنایا وہ تابوت, لیکن مشہور جو ہے وہ جناب اسما بنت امیس کے لیے ہے کہ انہوں نے وہ شبیہ تابوت بنا کر کے صدیقہ طاہرہ کے سامنے پیش کیا. تو انہوں نے مولا کائنات سے شہزادی نے کہا مجھے ایسا ہی تابوت بنائیے گا, جب میں گزر جاؤں آپ محسوس کیجئے کس بی بی کے چاہنے والے ہیں, شب کا اندھیرا ہے, رات کی تاریکی ہے, اس کے باوجود بھی کہہ رہی ہیں مجھے ایسے تابوت میں لے جائیے گا جو اوپر سے ڈھکا ہوا ہو. اب یہیں سے کنیزان سیدہ کو سمجھنا چاہیے کہ وہ کس بیوی کی کنیز ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. یہ جناب اسما بنت امیس یہی ہے. اب جب 7 ہجری میں آ گئی تو 8 ہجری میں جنگ موتا واقع ہوئی. اس جنگ میں حضور نے جناب جعفر طیار کو علمبردار بنا دیا, لشکر کا سردار بنایا. لشکر کا جب سردار بنایا, دیکھیں ایک ٹاپک یہ بھی ہے کہ جنگ پڑی جائے. لوگ کہتے ہیں ارے خیبر خندق پڑھ دیا. ارے ہم کچھ نہیں جانتے صاحب, خالی یہ جانتے ہیں خیبر میں مولا گئے, 40 دن جنگ ہوئی, اور باریکیاں بتائیے کون تھا سامنے, کون تھا, لشکر کتنا تھا, لوگ کتنے تھے, کس ریزن سے جنگ ہوئی, کتنے دن کیا ہوا, فتح کیسے ہوئی, کتنے لوگ مرے, کتنے لوگ شہید ہوئے, کیا ہوا, ریزن کیا ہے, ہجری کون سا ہجرت والا سال تھا, لشکر کا سردار کون تھا, حضور کی طرف سے کتنے لوگ تھے. سناٹا. صلوات بر محمد و آل محمد. نہیں جانتے میں واقعی کر رہا ہوں, ہم لوگ نہیں جانتے. یہ بھی ایک موضوع ہے, اس کو نہیں چھیڑنا چاہ رہا ہوں. جنگ موتا میں جناب جعفر طیار کیا ہو گئے, تھوڑا سا بولیے تاکہ لگے کہ ہاں بوریت نہیں ہو رہی, شہید ہو گئے. تو 8 ہجری میں جناب فاطمہ بنت اب سنیے گا وہ بات جو آنے والی ہے, چوک جائیے گا. جناب فاطمہ بنت اسد جو ہیں وہ گھر میں بیٹھی تھی. اتنے میں حضور آئے, اور آنے کے بعد یہی جعفر کو ان کو بلایا, عبداللہ کو, محمد کو اور عون کو, اور سر پہ ہاتھ پھیرا, محبت سے اپنے سینے سے لگا لی. اہل بیت کے گھرانے کی تھی, لہذا ایک جملہ کہا, یا رسول اللہ کیا میرے بچے یتیم ہو گئے, کیا میرے بچے یتیم ہو گئے. بس اتنا کہنا تھا کہ رسول بے ساختہ رونے لگے, گریہ کرنے لگے, اور وہاں سے نکلے, اور نکلنے کے بعد اپنے گھر پہ آئے, کہہ رہے فاطمہ اب کچھ دنوں تک ان کے گھر میں, اسما بنت امیس کے گھر میں کھانا پہنچاؤ. اور اپنی بیویوں کو بھی حکم دے دیا کہ اسما بنت امیس کے گھر میں کھانا, ان کے یہاں چولہا نہیں جلے گا, آپ لوگ کھانا پہنچائیے گا. آپ سمجھ میں آیا, ہمارے یہاں جو رسم ہے یہ رسم نہیں ہے, یہ ہم نے حضور سے لیا ہے, یہیں سے سلسلہ چلا ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی مر جاتا ہے جب تک فاتحہ نہ ہو جائے, کیوں, ارے جو غم میں مبتلا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے کیوں چولھی اولی جلائے. لہذا بہتر ہے کہ جو نزدیکی رشتہ دار ہے وہ ناشتہ بھی بھیجے, کھانا بھی بھیجے. یہ سنت رسول ہے, یہ حکم رسول ہے. یہ سلسلہ 8 ہجری سے چلا, 8 ہجری سے. اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جناب اسما بنت امیس بہت کنٹرول, بہت چیخ مار کر کے گریہ کرنا, یہ سب نہیں. کہ اسلام کے راہ میں میرے شوہر کام آ گئے, اس سے بڑی بات کیا ہوگی, اس سے بڑی بات کیا ہوگی. لیکن میرے بچے یتیم ہو گئے. لیکن رسول خدا نے انہوں نے ایک خوشخبری سنائی کہ اسما
جانتے ہیں آپ کے شوہر اس وقت کیا کر رہے ہیں, کہاں ہیں؟ کہا جی بتائیے. کہ اللہ نے چونکہ ان کے جنگ میں دشمنوں نے بازو بھی قلم کر دیے تھے, لہذا اللہ نے انہیں 2 پر عطا کیے, اور اس 2 پروں کے ساتھ جعفر جنت میں کہیں بھی جا سکتے ہیں. یہ باریکیاں دیکھیے اب آپ. تو کتنے ہجری میں شہید ہوئے ہیں؟ 8 ہجری میں. کتنے؟ 8 ہجری میں. بیوہ ہو گئی, جناب اسما بیوہ ہو گئی, مگر ہیں تو ابھی بھی جوانی میں. اب لہذا اب سنیے گا یہاں سے, خلیفہ اول جو کہ بعد میں 11 ہجری کی بات بنیں گے نا خلیفہ, ابھی تک بھائی ابن ملجم مولا کا چاہنے والا تھا. ابن ملجم جو تھا وہ مولا کا بہت زبردست چاہنے والا تھا, لیکن وہی ہے کہ بس غلط رابطہ, غلط لوگوں سے رشتہ ہوا, لالچ ہوئی, گیا واصل جہنم ہو گیا, سر پہ ضربت لگا دی. لیکن مولا جانتے تھے, اس کے باوجود بھی آیا نہیں کر سکتے تھے. کیوں؟ پبلک کہے گی دیکھیے اتنا اچھا آدمی ہے, ساتھ میں رہتا ہے, ہر جنگ میں ساتھ دے رہا ہے, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہی ہم کو مارے گا. اگر بتا دیں کہ یہی مارے گا تو ہو سکتا ہے کل کو کوئی یہ کہتا, مارنے اڑنے والا نہیں تھا, بار بار کہتے یہی مارے گا یہی مارے گا, اور غصے میں آگے مار دیا. لہذا وقت سے پہلے کسی چیز کو یعنی مجرم قرار نہیں دیا جا سکتا جب تک کہ کوئی جرم نہ کر دے. اب دیکھیے, اب آگے کا جملہ میں کھول کے نہیں بولوں گا. 8 ہجری میں شہادت ہوئی, 9 ہجری میں ابو بکر سے اسما بنت امیس کا کیا ہو گیا؟ میں ریزن بتا چکا ہوں, ابھی بعد میں سب کچھ ہوگا, حق لینا اور تمام چیزیں وہ سب بعد والی ہیں. ابھی 9 ہجری ہے یہ. اب تاریخ نے لکھا 10 ہجری میں محمد بن ابی بکر کی ولادت ہوئی. کون؟ ابو بکر کے بیٹے کون ہیں؟ محمد. اسی ابو بکر کے بیٹی کون ہے؟ حضور کی زوجہ ہیں کون؟ عائشہ. تو یہ دونوں لوگ کیا ہوئے؟ نہیں میں مسائل پڑھ دوں اب. کیا وہ بتائیے بھائی, میں بہت سمپل سی, بھائی بہن ہوئے نا, ماں الگ ہے باپ ایک ہے. میں نے کہا تھا نا ابھی آپ چوکیں گے. میں ایک ایک چیز بتا رہا ہوں کہ ہجری کے ساتھ بتا رہا ہوں, ہجری کے ساتھ بتا رہا ہوں. 10 ہجری میں محمد بن ابی بکر کی کیا ہوتی ہے؟ ولادت ہوتی ہے. ماں کون ہے؟ اسما بنت امیس. اسما بنت امیس. ادھر جب 10 ہجری میں ولادت ہوئی تو اچھا 11 ہجری میں حضور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. 11 ہجری میں تو اب یہ خلافت جو وہاں پہ ہوئی تو پہلا خلیفہ جو اہل سنت کے لحاظ سے ہے وہ پہلا خلیفہ کون بنا؟ بھائی ابو بکر بنے. سمپل سیدھی سی بات ہے, کتابوں کی بات ہم پڑھ رہے ہیں, آپ کو ایک ہسٹری سنا رہا ہوں بہت فیکٹ. ابو بکر خلیفہ بنے تو خلافت کتنے سال چلی؟ پھر ہم کہہ رہے ہیں ہم نہیں جانتے بہت کچھ, نام ہم خالی جانتے ہیں. 2 سال 2 مہینہ تقریباً 14 دن. تقریباً اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ کوئی کہے ارے نہیں ہم نے تو 16 دن پڑھا ہے, بھائی ٹھیک ہے تقریباً جو, لیکن 2 سال 2 مہینہ یعنی 13 ہجری میں. ابھی آ رہی وہ تاریخ 22, آپ یہاں جائیں گے اور آپ وہاں جائیں گے نظر چکھنے, صلوات بر محمد والے محمد. لطف یہی ہے کہ کچھ کہا بھی نہ جائے اور کچھ سب کچھ سمجھ لیا جائے. ایک ایک چیز ذرا جڑیے گا. کتنا؟ 2 سال 2 مہینہ تقریباً 14 دن. اب لیجئے صاحب, یہ بھی چلے گئے, یہ بھی چلے گئے. پھر جناب اسما بنت امیس کیا ہو گئی؟ بیوہ ہو گئی, مگر ایک اولاد چھوڑ گئے جن کا نام ہے محمد بن ابی بکر. محمد بن ابی بکر مولا کائنات ان سے چونکہ بہت محبت کرتے تھے. دیکھیے میں نے کل ایک بات کہی تھی اور بہت پتے کی بات کہی تھی, 2 باتوں کو ایک ساتھ پیش کیا تو سمجھ میں آیا تھا کہ واقعی بھائی عباس ہے مگر تب ہے جب ماں ام البنین ہو. عقیل کوئی قبیلہ بتائیے جہاں سے لڑکی لاؤ بہادر بیٹا پیدا ہو. یا علی آپ خود بہادر ہیں؟ کہ ہوں میں بہادر, مگر ماں بھی ہو تو اثر بیٹے میں آتا ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں, کوئی کل کو یہ نہ کہے ان کا بیٹا, ارے یہ تو دیکھو ماں کہاں سے آئی ہے. اسما بنت امیس. تو محمد بن ابی بکر
مولا نے کہا کہ ابو بکر کی صلب سے ہے مگر میرا بیٹا ہے. خود پرورش کیا, خود پروان چڑھایا. ارے بھائی 10 ہجری میں پیدا ہوئے, باپ 13 ہجری میں مر گیا, 3 سال میں یتیم ہو گیا, یتیم ہو گئے 3 سال میں, تو مولائے کائنات نے پالنا شروع کر دیا. اب آگے کی بات سنیے. جب یہ بیوہ ہو گئی, خاندان جب شریف ہو تو موقع کی نزاکت کو دیکھ کے گھر کی چیز کو واپس گھر میں بلا لیتا ہے. میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. مولائے کائنات نے پھر جناب اسماء امیس سے عقد کر لیا. نہیں توجہ کیا آپ. پہلے بڑے بھائی نے کیا, جعفر طیار نے. بیوہ ہو گئی تو لہذا دوسرے گھر میں چلی گئی, اپنے گھر کی دوسرے گھر میں چلی گئی. بھائی وہ رشتہ ہو گیا, ایک عقد ہو گیا, چلی گئی. مگر جب حالات بہتر دیکھا تو لہذا پھر سے عقد کر کے اپنے یہاں لے آئے. جب مولائے کائنات نے عقد کیا تو ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے, یحییٰ اور اون. یہ بھی کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت علی کے. صلوات بر محمد والے محمد. یحییٰ اور اون پیدا ہوئے. جناب ابھی میرے پاس صرف 10 منٹ ہے مگر 5 منٹ ایکسٹرا لوں گا میں, ایسا نہ ہو کہ معاملہ ادھورا رہ جائے. جناب اسماء بنت امیس اب کس کی زوجیت میں آ گئی؟ میں ایک جملہ میں کہوں آپ سے, حضور کی وفات کب, آپ دیکھیے اس بی بی کی محبت بھی دیکھیے. حضور کی وفات کب ہوئی ہے؟ 28 صفر سن 11 ہجری. محمد بن ابی بکر کے والد کا انتقال کب ہو رہا ہے؟ 13 ہجری. اس کا مطلب زوجیت میں کس کے ہیں؟ ابو بکر کے. زمانہ رسول میں بھی زوجیت میں کس کے ہیں؟ اب میں سمجھانے کی کوشش کروں. زمانہ رسول میں زوجیت میں کس کے ہیں؟ ابو بکر کے. باپ کی شہادت کے بعد بیٹی 75 یا 95 دن زندہ رہی. اب یہاں سے محبت میں دکھاؤں آپ کو جناب اسماء بنت امیس کی. بیوی وہاں کی ہے مگر گھر میں علی کے نظر آ رہی ہے. اسماء میرے بیٹے آئے تو کھانا کھلانا. یہ محبت ہے, جانتی ہیں کہاں رہنا چاہیے. اب میں مختصر کروں. اب یہ سلسلہ آگے بڑھا, 22 سال دوسرے کی حکومت رہی. ضروری تھوڑی ہے جہاں نام لیا جائے, دوسرے خلیفہ کی 22 سال کچھ مہینہ حکومت رہی. اس کے بعد تیسرے. اب اس کے بعد جب یہ سلسلہ تمام ہوا, لوگوں نے مولائے کائنات کی طرف رجوع کیا. مولا نے کہا چلو جاؤ پہلے تو. لیکن جب لوگوں نے کہا ارے نہیں نہیں یا علی یا علی, چلیے ٹھیک ہے, سن 35 ہجری آخری مہینہ, حضور مولائے کائنات نے کہا ٹھیک ہے چلو. باقاعدہ طور سے 36 ہجری سے خلافت مولائے کائنات کی اہل سنت کے لحاظ سے چوتھا خلیفہ, یعنی 35 ہجری کے آخر مہینے میں, لیکن 36 ہجری سے باقاعدہ طور سے. آپ جیسے ہی خلیفہ کیا بن گئے صاحب, لیجئے جمل, لیجئے صاحب صفین. 10 ہجری میں ولادت کس کی ہوئی ہے؟ محمد بن ابی بکر جناب اسماء بنت امیس کے بیٹے. 36 ہجری میں کئے سال کے ہیں یہ؟ 26 سال کے, 26 سال کے ہیں. یہ بالکل ینگ ہے صاحب. مولائے کائنات نے اپنا بیٹا کہا, ایسے ہی نہیں کہہ دیا. جمل میں 7, صفین میں 7, یعنی مولائے کائنات کے ساتھ شریک ہو کر کے دشمن سے جنگ کر رہے ہیں. کون؟ اسماء بنت امیس کے بیٹے محمد بن ابی بکر. 36 جب یہ معاملہ آگے بڑھا اور صفین سے جب واپس آنے لگے تو مولائے کائنات نے انہی محمد بن ابی بکر کو, اسماء بنت امیس کے بیٹے کو گورنر بنا دیا. کہاں کا بنا دیا؟ مصر کا گورنر. دیکھیں ایک ایک چیز نوٹ کیجئے بھائی, کہاں کا گورنر بنایا؟ مصر کا گورنر بنایا. اب ظاہر سی بات ہے شام میں یزید کا باپ بیٹھ کر کے حکومت کرنا چاہ رہا کہ ہماری حکومت ہو, لہذا اس نے عمرو عاص کو وہاں سے بھیجا. کتنے ہزار لشکر کے ساتھ؟ 6000 لشکر. اتنے میں یہ خبر مولائے کائنات کو پہنچو کہ عمرو عاص جو ہے 6000 کا لشکر معاویہ بن ابو سفیان کے کہنے سے شام سے نکلا ہے. اب وہ جا رہا ہے مصر. وہ کہاں کیا کرے گا؟ وہاں حملہ کرے گا محمد بن ابی بکر پر, اب وہاں اپنی حکومت قائم کرے گا. لہذا ادھر سے مولائے کائنات نے جناب جعفر طیار کو روانہ کیا کہ آپ جائیے, آپ کے ہوتے ہوئے کسی کی ہمت نہیں ہے کہ چوں کرے.
اب یہ خبر ادھر پہنچی شام میں معاویہ بن ابی سفیان کو، وہ بھی شاطر آدمی، دشمن جب دشمنی پہ آتا ہے تو کون سی حرکت کرے گا پتہ نہیں۔ اب اس نے یہ پتہ لگایا کہ مالک اشتر جو جائیں گے تو راستہ کون سا ہے، تو بتایا گیا فلاں فلاں گاؤں سے ہو کر کے جائیں گے، فلاں فلاں گاؤں سے ہو کر کے جائیں گے۔ اس نے اپنے ایک آدمی کو وہاں بھیجا کہ جیسے ہی یہ مالک اشتر یہاں سے گزرے تو ان گاؤں والوں سے کہنا کہ کسی بھی طرح کوشش یہ کریں کہ ان کو دعوت دیں، شریف ہے قبول کر لیں گے، لہذا اس میں زہر ملانا، اگر تمہارے زہر ملانے سے مالک اشتر انتقال کر جاتے ہیں میں تمہارے 20 سال کا خروج ٹیکس معاف کر دوں گا۔ کون کہہ رہا ہے یہ؟ یزید کا باپ معاویہ بن ابی سفیان۔ ہوا یہی، صاحب مختصر کر رہا ہوں ورنہ پھیلاؤں تو اور وقت چاہیے۔ ہوا یہی، ایک دلچسپ گفتگو آنے والی ہے، وہ آپ کی خاموشی بھی تھوڑا ٹوٹے گی، آپ کو بھی لطف آئے گا۔ ہوا یہی، مالک اشتر پہنچے، دعوت دی گئی، قبول کیا، دودھ میں زہر دیا گیا، تناول کیا، پیا، انہوں نے، شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے اب یہ خبر پہنچی تو ادھر سے معاویہ نے عمرو عاص کو حکم دیا کہ اب حملہ کرو، اب حملہ کرو۔ اب جب حملہ کیا گیا مصر پر تو وہاں کے گورنر کون ہے؟ محمد بن ابی بکر، اسما بنت امیس کے بیٹے۔ جب حملہ کیا گیا تو یہ پہلے روپوش ہو گئے، چھپ گئے، لیکن نکال لیا گیا جہاں بھی چھپے ہوئے۔ جب نکالا گیا تو بھائی تاریخ ہے میرے پاس، پورا حوالہ ہے شیعہ سنی ہر کتاب کا، معاویہ بن ابو سفیان کے کہنے پر ایک شخص جس کا نام بھی معاویہ تھا، اس نے کیا کیا؟ محمد بن ابی بکر کو گدھے کی کھال میں رکھ کر کے زندہ سی کر کے جلا دیا، شہید کر دیا۔ کیا کیا؟ شہید کر دیا۔ اب بات سنیے آپ، میں نے ابھی 4-5 منٹ پہلے کیا کہا تھا؟ بھائی زوجہ رسول عائشہ جو ہیں وہ ابو بکر کی کیا ہیں؟ ابو بکر کی بیٹی ہیں۔ میں تھوڑا سا توجہ چاہتا ہوں، بس یہ میں کم کر رہا ہوں۔ ابو بکر کی کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا بولیے۔ بیٹی ہے۔ محمد کون ہے؟ بیٹے ہیں بھائی، ابو بکر کے محمد کون ہے؟ بیٹے ہیں، تو یہ بھائی بہن ہوئے نا۔ اب ذرا جملے کا لطف لیجئے گا اگلا، یہ دونوں کیا ہوئے؟ بھائی بہن ہوئے نا۔ اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب یہ خبر عائشہ کو پہنچی تو جب تک وہ زندہ رہی، میں نام نہیں لوں گا، جب تک وہ زندہ رہی اپنے بھائی محمد بن ابی بکر کے قاتل پر ہر نماز کے بعد لعنت بھیجتی تھی۔ ہائے ہائے ہائے، میرا مجھے، میں نے نام نہیں لیا لیکن سب کچھ بتا دیا۔ محمد بن اپنے بھائی کے قاتل پر، اب یہ مسلمان کہتے ہیں آپ لوگ لعنت کرتے، لعنت، ارے بھیا ہم لعنت کہاں کرتے؟ حضرت عائشہ نے لعنت پڑھی اس لیے ہم بھی پڑھتے ہیں، صلوات بر محمد والے محمد۔ تو حضرات یہ رہا ایک مختصر سا خلاصہ جناب اسما بنت امیس۔ اب یہ ہے کہ ان کی قبر شام میں ہے، سیریا میں بتائی جاتی ہے، جو حضرات گئے ہوں گے انہوں نے دیکھا ہو۔ یہ وہ بیوی ہیں کہ جن کی بڑی قربانیاں ہیں، اس لیے کہ شروع سے لے کے آخر تک یہ پیغمبر اور ان کے گھر والوں سے اتنی محبت کرتے تھے، اور مولا کائنات نے بھی دیکھا کہ جب یہ ابی بکر کی زوجیت میں گئی اور جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو کس خوبصورتی کے ساتھ پھر انہوں نے اپنی زوجیت میں لیا اور اپنے گھر کی چیز کو اپنے گھر واپس لے کر کیا۔ یہ ہے جناب اسما بنت امیس کی ایک مختصر سی تاریخ۔ اب انشاءاللہ کل پرسوں میں دیکھیے یہ موضوع ایسا ہے، میں باخدا میں ممبر سے کہہ رہا ہوں، کوئی لفاظی نہیں ہے، کم سے کم 20-25 دن ملے، 1 گھنٹہ تو کچھ بیویوں کا ذکر ہو، اس لیے کہ آپ چہاردہ معصومین جو ہیں ان کی ماؤں کا ذکر ہم کیا جانتے ہیں؟ خود امام حسین کی ایک زوجہ تھوڑی ہیں، ام رباب ہے، ام لیلہ ہے، اور ہم کیا جانتے ہیں ان کے بارے میں؟ ایسا نہیں ہے کہ کتابوں میں اختلاف ہے، مگر کتابوں میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، بس یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہم جیسے لوگوں کو جب بلائیے تو کہیے بھائی ذرا سا یہ سب پڑھ دیجئے، اس لیے کہ ہمارے بچے نہیں جانتے اور ہم بھی نہیں جانتے۔ صلوات بر محمد والے۔ بس عزیزان محترم، جو جملہ میں نے پڑھا ابھی اس کو دہرا دوں اور ربط مصائب، کیونکہ 1 گھنٹہ مکمل ہو چکا۔ حضور گھر میں آئے، جناب اسما نے کہا یا رسول اللہ سب خیریت تو ہے؟
آپ میرے بچے کے سر پہ اس طرح سے شفقت اور محبت سے ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے لگتا کہ ہمارے بچے یتیم ہو گئے. کہ اسماء جعفر اس دنیا سے رخصت شہید ہو گئے. اے اسماء ان کے دونوں بازو قلم کر دیے گئے. بس یہ سننا تھا کہ جناب اسماء گریہ کرنے لگے. لیکن اللہ نے جناب جعفر طیار کو 2 پر عطا کیے جو جنت میں پرواز کریں گے. لیکن ہاں میں نے تاریخ میں دیکھا کہ ایک اور شہید ہے کہ جس کے دونوں بازو قلم کیے گئے. لیکن یہاں بھی بازو قلم کیے گئے, وہاں بھی بازو قلم کیے گئے, مگر دونوں جگہ زمین و آسمان کا فرق ہے. یہاں پہ سیراب تھے, وہاں پر پیاسے تھے. اور کیسی پیاس کی پانی ہاتھ میں ہے مگر نہیں پی رہے. میں کہوں گا مولا عباس پانی پیتے کیوں نہیں؟ کہا میں کیسے پی لوں, ارے میری سکینہ ابھی پیاسی ہے. جزاکم اللہ. بس عزادار مظلوم کربلا ادھر حضرت عباس ہیں, اپنے گھوڑوں کو ذرا وفاداری تو دیکھیے, اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے خیمے کی طرف جا رہے ہیں. اتنے میں کھجور کے پیچھے ایک شخص چھپا ہوا تھا. اس نے ایسا تلوار سے حملہ کیا کہ حضرت کا داہنا بازو قلم ہو گیا. اب وہ حضرات جو کربلا کی زیارت کر چکے ہیں وہ زیادہ محسوس کریں گے کہ جہاں ان کو بتایا جاتا ہے اے لوگوں یہ ہے وہ مقام جہاں داہنا بازو قلم ہوا تھا, ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہیں شاید بایاں مقام ہوگا. لیکن جب کچھ دور لے آگے بتاتے ارے یہ وہ مقام ہے جہاں عباس کا بایاں بازو. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں تک آئے کیوں عباس؟ ایک آنکھ میں تنکا پڑ جائے تو ہم وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں جب تک کہ وہ تنکا نہ نکلے. مگر وفاداری کو سلام, اس لیے کہ بازو کٹتا ہے کٹ جائے مگر یہ مشق کسی بھی طرح خیمے تک پہنچائے. اسی لیے جب بایاں بازو بھی کٹ گیا نا, ایک مرتبہ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا, مشق سکینہ چھدی, عباس نے اپنے گھوڑے کو پلٹایا, سکینہ کی آس ٹوٹ گئی. اسی لیے ہر شہید کا لاشا خیمے میں گیا. مگر عباس نے کہا آقا ارے میں سکینہ سے شرمندہ ہوں, میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. خدا ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرمائے. عزاداروں سنیے گا, سنیے میں مختصر کر رہا ہوں احمد صاحب کو. اے عزاداروں ایک مرتبہ جب یہ خالی علم آنے لگا نا تو سکینہ نے دیکھا کہ علم آ رہا ہے. علم آ رہا, بس جلدی سے دوڑتی ہوئی بچوں کے پاس گئی. اور جانے کے بعد دیکھیے اسی لیے میں یہ جملہ اکثر کہا کرتا ہوں, تابوت نکلے ذوالجناح نکلے ضروری نہیں ہے کہ بچے ہوں چاروں طرف. نہیں میں نے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا. تابوت نکلے ذوالجناح برآمد ہو تو ضروری نہیں ہے کہ بچے ہوں چاروں طرف. مگر میں کیا کروں, میں نے اکثر دیکھا ادھر جب بچے علم لے کے کوئی بھی نکلتا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے علم کے چاروں طرف طواف کرنے لگتے ہیں. کوئی کہتا ہمیں دے دو, کوئی کہتا ہمیں دے دو. اس لیے کہ جب یہ علم کربلا میں آ رہا تھا نا تو سکینہ نے کہا بچوں آؤ, ارے اپنا کوزہ لاؤ, میرے چچا کا علم آ رہا ہے. جزاکم اللہ جزاکم اللہ. بس 2 منٹ کی مسائل. بس ایک مرتبہ جیسے ہی خالی علم آیا, بس خالی علم آنا تھا, ایک مرتبہ وہی سکینہ پلٹی اپنے بچوں کی طرف, اپنے بھائیوں کی طرف, اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہا مجھے معاف کر دینا, صرف میرا بابا نظر آ رہا ہے, لیکن ذرا ٹھہرو میں ابھی آتی ہوں. بس ایک مرتبہ دوڑی اور دوڑنے کے بعد اپنے بابا سے لپٹ کر کے, 4 سال کا سن ہے, امام حسین بھی رو رہے ہیں, خالی علم لے کے آئے ہیں جس میں عباس کا خون لگا ہوا ہے, اور بچی ایک سوال کر رہی ہے بابا اے بابا بس اتنا بتا دو میرے چچا کہاں رہ گیا. بس اتنا سننا تھا. امام حسین نے کہا سکینہ اب تمہارا چچا کبھی واپس نہ آئے گا. جزاکم اللہ. لیجیے خیموں میں آگ لگی. یہ قافلہ کرب و بلا سے چلا, کوفہ و شام کی منزلوں کو طے کرتا ہوا. جب یہ مدینے میں قافلہ پہنچا, آخری فقرہ ہے اور گریہ کر لیجئے گا, آخری فقرہ ہے. بس ایک مرتبہ جیسے ہی یہ قافلہ مدینے میں پہنچا تو پھر حضرت ام البنین کا دستور ہو گیا فاطمہ زہرا کی طرح کہ اپنے بابا کے بعد جس طرح سے حضرت سیدہ جا کر کے گریہ کرتی تھی جنت البقیع میں, اسی طرح سے حضرت ام البنین بھی جا کے گریہ کرتی تھی. لیکن جب گریہ کرتے کرتے جب جانے کا وقت ہو جاتا نا تو ایک مرتبہ کھڑی ہوتی, جیسے ہم لوگ مجلس کی بات زیارت پڑھتے ہیں, ایک مرتبہ اپنے مقام سے کھڑی ہو کر کے, بس آخری جملہ ہوگا, ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے کہتی ہے ایک کربلا کے شہیدوں تم پر ام البنین کا لاکھوں سلام, اس لیے کہ جب تم گھوڑے سے زمین پر آئے ہوگے نا, ارے تم نے اپنے ہاتھوں کا سہارا لیا ہوگا, ہائے میرا بیٹا ابا,
سرزمین کربلا پہ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پریشان حال کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اللہ ان بیویوں کا جو ذکر ہو رہا خدایا ان کی معرفت اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں اور زیادہ فرما۔ اللہ تیری بارگاہ ہمیں دعا کرتے ہیں پروردگار جو بے روزگار انہیں روزی سے لگا دے، جو روزی روزگار سے لگے ان کے روزی میں برکت عنایت فرما۔ خدایا امام حجت علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم تمام لوگوں کو ان کے ناصر مددگار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔